موضوع درس النصرة للأنبياء والرسل سورة غافر تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سوالا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت پر ایک سوال کا ذکر فرمایا ہے. فقال وقد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية. انہوں نے فرمایا کہ یہ بات بالکل معلوم ہے کہ بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو ان کی قوموں نے بے گناہ قتل کر دیا. كيحيى وزكريا وشعيب وشعيبا ومنهم من خرج من بين أظهرهم. یعنی بعض جن کو قتل کیا گیا ان میں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیہ علیہم الصلاۃ والتسلیم. ومنہم من خرج من بین اظہرہم. اور بعض انبیاء ہیں جن کو مجبور کر کے ہجرت پہ مجبور کیا گیا. اما مہاجرن کا ابراہیم، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی. وَإِمَّا إِلَى السَّمَاءِ، یا اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا کا عیسیٰ علیہ السلام. فَأَيْنَ النُّصْرَةُ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، تو جب وہ رسول ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے یا ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں ان کے لیے نصرت کیوں نہ آئی؟ اب مفسر فرماتا ہے ثم اجاب عن ذلك بجوابین. اس سوال پر انہوں نے دو جواب ذکر فرمائے ہیں اپنی تفسیر میں. احدهما ان يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض وقال هذا صائغ في اللغة. ایک جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ بات تو عام ہے لیکن مراد خاص ہے. یعنی اللہ نے مدد تو فرمائی لیکن یہ نہیں کہ تمام انبیاء کی. تو کبھی صیغہ عام ہوتا ہے اور مراد اس سے خاص لی جاتی ہے. الثانی ان يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن اذاهم
وسواء كان ذلك بحضرتهم او في غیبتهم او بعد موتهم. اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ نصرت کا معنی ہے الانتصار. انتصار کا معنی یعنی اللہ ان کا بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں ان کی انبیاء کو اور ان کے عباد صالحین کو جو نقصان پہنچائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا بدلہ لیتے ہیں. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان کی زندگی میں بدلہ لے لیں، ان کی موت کے بعد بدلہ لے لیں، ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد بدلہ لے لیں. اللہ ہر حال میں بدلہ لیتے ہیں. تو نصرت بمانے انتصار. کما فعل بقتل یحییٰ و زکریا و یحییٰ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ پیغمبروں کو جنہوں نے قتل کیا تھا، سلط علیہم من اعدائہم، اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیا. من اہانہم وسفک دماءہم، ان کو انہوں نے آ کے ذلیل کیا اور ان کا خون بہایا. وقد ذکر ان النمرود اخذہ اللہ تعالی اخذ عزیز مقتدر، اور اسی طرح جیسے نمرود نے اپنی شاہی میں انبیاء کو تکلیف دی، اللہ نے ایسا عذاب دیا، ایسی پکڑ پکڑی کہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی. وَأَمَّا الَّذِينَ رَامُوا صُلْبَ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْيَهُودِ، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی یہودیوں میں، فَصَلَّتَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الرُّومَ، اللہ نے اہل روم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. فَأَهَانُوهُمْ وَأَذَلُّوهُمْ، انہوں نے ان کو ذلیل کیا. وَأَظْهَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ثم قبل یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بادشاہ روم کو مسلط کیا. اس نے آ کے یہودیوں کو چن چن کے قتل کیا، حتیٰ کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ایک دن کے اندر 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر ڈالا اور باقیوں کو قید کر کے اور تمام دولت دنیا سمیٹ کے لے گیا. یہ تو دنیا میں عذاب ہو گیا. قبل یوم القیامت، پھر قیامت سے پہلے بھی سینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اماماً عادلاً، بادشاہ عدل کرنے والا، وحکماً مقسطاً، اور انصاف سے حکم کرنے والا. فیقتل المسیح الدجال وجنودہ من الیہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسیح الدجال کو قتل کریں گے، ان کے ایمان والے ان کے لشکریوں کو قتل کریں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور آپ آگے خنزیر کے مارنے کا حکم دیں گے اور صلیب کی شوکت کو توڑ ڈالیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، پہلے تو یہ تھا کہ اگر کوئی قوم جزیہ دینے پہ راضی ہو جائے تو ان کو پناہ مل جاتی تھی، لیکن اس وقت اتنا اسلام کا غلبہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اب کوئی جزیہ نہیں، یا اسلام قبول کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا الْإِسْلَامُ وَهَذِهِ نُصْرَةٌ عَظِيمَةٌ وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ. اب مفسر فرماتا ہے یہ کتنی بڑی مدد ہے، کتنی بڑی نصرت ہے کہ اللہ نے ظالموں سے کتنا دنیا میں بدلہ لیا، اور پھر موت سے پہلے، قیامت سے پہلے بھی ان سے بدلہ لیا جائے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے پہلے بھی اور اب بھی، انہ ینصر عبادہ المؤمنین فی الدنیا ویقر اعینہم ممن اذاہم، اللہ اپنے عباد مومنین کی مدد فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے تکلیفیں دیں، دکھ پہنچائے، ان کی وجہ سے اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کو ذلیل کرتے ہیں. وفی صحیح البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک روایت کی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. یاد رکھیں یہ حدیث قدسی ہوتی، اس کو حدیث قدسی یا حدیث الہی کہتے ہیں کہ فرمان اللہ کا ہے لیکن نقل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا
فقد بارزنی بالحرب، جو میرے اولیاء، میرے دوست، میرے عباد اللہ الصالحین سے دشمنی کرے، اللہ نے فرمایا اس نے مجھے چیلنج کیا ہے جنگ کا، پھر میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ تو جس سے اللہ جنگ کرے گا کون جیت سکتا ہے؟ مانا ہے کہ ذلیل ہو کے خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑی احتیاط کریں کہ ان سے کبھی دشمنی نہ کریں، کیونکہ جس نے بھی اللہ والوں سے دشمنی کی ہے پھر اللہ نے اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیا۔ صحابہ کی شان ہے، عظمت ہے، ہم کون ہیں کہ ان کے بارے میں بلا وجہ بحث کریں؟ ان کے اگر واقعات ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کی آپس کی لڑائیاں، ارے برابر کے لوگ تھے بس جو جب اللہ دونوں سے راضی ہو گیا تو ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ حضرت علی اور بی بی عائشہ کی جنگ ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا میں دونوں سے راضی ہوں، بات ختم۔ تو پھر ہمیں زبان کھولنے کا کیا حق؟ اللہ نے قرآن میں واضح فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ مثلا ایک امام کا قول ہے، آپ شافعی ہیں لیکن حنفی امام کا قول تمہارے مخالف ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ توہین کرو گا، رحمت اللہ علیہ، اللہ رحم فرمائے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میں نے کوئی اجتہاد کیا ہے اور تحقیق کی ہے اور اللہ پاک اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، وہ فرماتے تھے کہ انشاءاللہ یہ حق ہے لیکن یحتمل الخطا، حق تو ہے لیکن احتمال غلطی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہی ہے کہ یہ حق ہے، لیکن احتمال تو ہے نا کہ غلطی ہو، انسان ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ مثلا میرے مخالف کا جو قول ہے وہ میرے نزدیک خطا ہے، غلطی ہے، لیکن یحتمل الصواب، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ائمہ کرام کی شان میں گستاخی ہو۔ اچھا، اسی طرح اولیاء اللہ ہیں، اچھا ان کے احوال ہیں، حکایات ہیں، واقعات ہیں۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ واقعات نقل کرنے والے ہوتے ہیں مرید، کہ حضرت نے کوئی بات کی ان نے لکھ لی، ان نے بات کی اس نے لکھ لی، ان نے بات کی ان نے لکھ لی، کچھ ضائع ہو گئے، کچھ محفوظ رہ گئے، اب یہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ بات کیوں ہوئی تھی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی اللہ کے ولی کی بات ہے، صوفیاء کرام کی بات ہے، بس ایک بات سمجھ لیں کہ ان کا قول شریعت میں حجت نہیں ہوتا، شریعت میں حجت اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لیکن ان کا قول بظاہر ہمیں مخالف نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں چپ ہو جائیں، بس اللہ پہ چھوڑ۔ اللہ عالم ان کا کیا حال تھا، کیوں کہا، کس حالات میں کہا۔ تو یہ بڑی احتیاط کیا کریں، کسی بھی علماء سے یا اللہ کے اولیاء سے بغض رکھنے والا بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو سزا ملتی ہے نا، اللہ معاف کرے، خاتمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کو بچائے، اللہ سوء خاتمہ سے بچائے، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ یا ذا الجلال والاکرام امتنا علی الاسلام مرزقنا حسن الختام۔ دو بھائی تھے، ابو الفضل اور فیری، دونوں بڑے عالم تھے۔ ایک جو تھا وہ بالکل کٹر شیعہ تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اکبر کو خراب کیا۔ اکبر بادشاہ جو گزرا ہے نا، اس سے دین اکبری بنانے والے یہی تھے۔
کیوں؟ اللہ معاف کرے، مولوی اور پیر خدا کرے گمراہ نہ ہو، اگر وہ پٹڑی سے ہٹ جائے تو لاکھوں لوگ برباد ہوگا۔ ایک جاہل تو خود برباد ہوگا نا، لیکن ایک مولوی اور ایک پیر خدا نہ کرے اگر وہ خود پٹڑی سے ہٹ گیا تو لاکھوں لوگ برباد ہوگا۔ اور ڈوبتا بھی ہمیشہ تیرنے والا ہے، جو دریا کے کنارے پہ کھڑا رہے وہ کیا ڈوبے گا؟ تو بہرحال وہ جب مرنے کا وقت آیا نا اس کا، تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گندگی جو تھی وہ نیچے سے خارج ہونے کے بجائے اس کے منہ سے نکلتی تھی۔ اکبر بادشاہ خود آیا اس کی عیادت کے لیے، وہ تو ان کا بڑا مرید تھا نا۔ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس حال میں، تو اس نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ کیا تکلیف، کیا؟ اس نے کہا حضرت کیا تکلیف ہے، صحابہ کا بغض ہے نکل رہا ہے، اور کیا تکلیف ہے، ساری زندگی جو صحابہ کو بکواس کرتا رہا بھگت رہا، آخرت میں اللہ جانے کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ اپنے انبیاء یا اپنے اولیاء کی دشمنوں کو کبھی معاف نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا داماد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے عتبہ عتیبہ، اور یعنی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن اس بدبخت کو اپنے باپ نے مجبور کیا کہ تم جا کے حضور کی بیٹی کو طلاق بھی دے دو، اور طلاق دینے کے بعد نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک دو کہ لے جاؤ اپنی بیٹی۔ وہ بدبخت اسی طرح آیا سرکار دو عالم کے ساتھ توہین کی اور بیٹی کو دھکے دے کے نکالا، اور اس کے بعد حضور سے بھی ایسی گستاخی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جوش میں آ گئے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس بدبخت پہ کوئی جنگل کا کتا مسلط کر، تیرے نبی کی توہین کرتا۔ اب دیکھنا آپ اندازہ کریں کہ شام کی سفر تجارت کا کر رہے ہیں، باپ بھی ساتھ ہے، چاچے رشتے دار بڑے بڑے تاجر سب ساتھ ہیں۔ اس کے باپ نے کہا بھی بات سنو کہ رات کو جہاں پڑاؤ ہونا مہربانی کر کے میرے بیٹے کا خیال کیا کرو، محمد مصطفیٰ نے اس کو بددعا کی ہے، دعا لگے گی ضرور۔ یہ بھی جانتے تھے بدبخت کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، لیکن دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ دیکھا نہیں ہے جو بے نماز آدمی آپ سارا دن تقریر کرتے رہیں کچھ نہیں ہوتا اس کو، لاکھ زور لگا لو، اللہ کے بندے نماز کا وقت ہے، اٹھو نماز پڑھتے ہو، یار تم پڑھو، یار تم پڑھ کے آؤ نا، میرے طرح کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے، آنے نہیں دیتا اپنے دروازے پہ، اس کا قول کیسے آ سکتا ہے؟ تو رات کو انہوں نے مچان بنایا ایک اونچا، سارے سامان کو ایک جگہ ڈھیر لگا کے اوپر مچان بنا کے اس کے اوپر ٹاٹ واٹ ڈال کے اوپر اس کا بستر لگا دیا، اور باقی سارے ارد گرد سو گئے کہ بھی اونچی جگہ پر تو اب کوئی حیوان یا جانور نہیں آتا نا، آخر کتنا بڑا جانور ہے یہ تو نہیں کہ اونچی جگہ ہے درخت پہ چڑھ جائے گا۔ لیکن اس کو بھی ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی، اور ان سونے والوں میں بھی کچھ لوگ جو تھے ویسے جاگ رہے تھے، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر آیا ہے اور وہ ایک ایک بندے پہ کھڑے ہو کے سونگ رہا ہے، اور دیکھو جنگل کا شیر ہے، جانور ہے، وہ بدبو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کا گستاخ ہے اس میں بدبو ہوگی۔ آج بھی صحابہ کے گستاخ دیکھیں بدبو ہوگی، آج بھی ہندو اللہ کی توحید کے دشمن ہیں، ان کے بدن سے بدبو ہوگی، روزانہ غسل کرتے ہیں، آپ قریب بیٹھ ہی نہیں سکتے ان کے، حالانکہ ان کا تو کام ہی یہی ہے نا کہ صبح پہلے اشنان کریں گے پھر باقی کام کریں گے، لیکن ان کے اندر ایک کفر کی بو ہوتی ہے،
اسی طرح اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس علاقے میں، جس شہر میں یا جس محلے میں زنا کے اڈے ہوتے آپ وہاں سے گزرے، اتنی بدبو ہوگی کہ ایک مسلمان آدمی گزر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، آپ کی مجلس میں لوگ بھی بیٹھے تھے، آپ نے جو ایسے نظر اٹھائی اور اس کے بعد نام تو نہیں لیا، لیکن آپ نے فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ زنا ان کی آنکھوں سے جھانک رہا ہے، پھر بھی وہ ہماری مجلسوں میں آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تہجد کا بھی اثر ہے، گناہوں کا بھی اثر ہے۔ تیری رات عبادت میں گزرے، اللہ کے دروازے پہ روتے ہوئے گزرے، صبح تیرے چہرے پہ ایک کشش ہوگی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے پہ علامت ہوتی ہے رات کی عبادت کی وجہ سے۔ تو وہ جنگل کا شیر جناب سونگتے 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 وہ کھڑا ہو گیا، اس کو خیال آیا ابھی ان میں تو نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی جس نے بتایا اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دور گیا اور دور سے اتنا زور سے دوڑ کے آیا، چھلانگ لگائی کہ سیدھا مچان پہ پہنچا اور اس کی گردن میں ایسے ہاتھ ڈالا اور وہیں نیچے جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیخ پھاڑ کے ڈال کے خود بھی نہیں کھایا، پھینک کے چلا گیا کہ محمد مدنی کے دشمن کا گوشت جانور بھی نہیں کھاتا۔ اس لیے خبردار، کبھی بھی تمہارا کوئی عالم مخالف بھی ہو، کسی بزرگ سے اختلاف بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا، کبھی ان کی شان میں کوتاہی نہ کرے، ورنہ اللہ سے کون جنگ لڑے گا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہاں ہے فقد بارزني بالحرب، اور حدیث قدسی ہے اور روایت کرنے والا حضرت ابی ہریرہ ہے، اور اخرجہ امام البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمائی۔ وفي الحديث الآخر إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، دوسری حدیث میں اللہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اولیاء کا بدلہ لینے میں اتنا تیز ہوں جیسے کوئی جنگجو شیر بدلہ لیتا ہے۔ وَلِهَذَا أَهْلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، قوم نوح وعاد وثمود واصحاب الرس وقوم لوط وآل مدین واشباہهم واضرابهم من كذب الرسل وخالف الحق۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، اصحاب الرس اور قوم لوط اور اہل مدین، سب پر اللہ نے اپنے انبیاء کا بدلہ لیا اور ان کو ہلاک کر ڈالا۔ یاد رکھیں یہ اصحاب الرس جو ہے نا، اصل میں رس کہتے ہیں کنواں۔ یہ اصحاب الرس کے بارے میں تاریخ جو ہمیں بتلاتی ہے وہ یہ ہے کہ دو مقام ہیں، ایک نجد میں ہے، یعنی آپ ریاض کی طرف جائیں نا تو آگے ایک جگہ ہے جہاں جس کو رس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک جگہ۔ اسی طرح ایک جگہ جو ہے شمال حجاز میں ہے، اس کو بھی رس کہتے ہیں۔ اور بعض محققین کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ قوم سمود کے پیغمبر تھے نا حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو جب قوم سمود ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا، تو 4000 آدمی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ عذاب سے بچ گئے۔ تو ان کو حضرت صالح علیہ السلام لے کے جانے پہ یمن آئے، وہاں ایک کنواں تھا، وہیں انہوں نے ڈیرا لگا دیا، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا ایسے پانی جہاں ہوتے تھے، چشمے ہوتے، کنویں ہوتے، وہاں ڈیرا لگاتے تھے کہ پانی کی ضرورت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو موت آ گئی، اسی لیے اصل لفظ ہے حضرت موت، جس کو آج کل کہتے ہیں نا یمنی حضرموت حضرموت حضرموت، یہ حضرموت نہیں، لفظ ہے حضرت موت، یعنی حضرت صالح کو موت آ گئی۔
وہ بگڑتے بگڑتے حضرموت بن گیا. تو اب ان کی نسلیں جو تھیں ان کے اندر پھر بت پرستی اور عبادت الاوثان اور اصنام اور پھر وہی شرک اور کفر پھیلتا گیا. آخر اللہ کا عذاب آیا جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ بئر مؤطلۃ وقصر مشید. اللہ نے اس کنویں کو بھی برباد کر دیا, ان کو بھی ہلاک کر دیا, ان کی بلڈنگوں کو بھی تباہ کر دیا. یہ ہیں اصحاب الرس. وقوم لوط پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. وأهل مدین واشباہہم وضوابہم. اسی طرح اہل مدین اور ان جیسے لوگ جو تھے ممن کذب الرسل وخالف الحق, جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی اور حق کی مخالفت کی. وأنجى الله تعالی من بینہم المؤمنین فلم یہلک منہم احدا وعذب الکافرین فلم یفلت منہم احدا. اور جب قوم عاد پہ, قوم لوط پہ, قوم سمود پہ, ان قوموں پہ جب عذاب آیا ایک کافر بھی نہیں بچا, لیکن ایک مومن کو بھی اللہ نے عذاب نہیں دیا, سب کی حفاظت فرمائی. جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے اور جو کافر تھے وہ عذاب میں آئے. قال سدیلم بس اللہ عز وجل رسولا قد الى قوم فيقتلونه او قوما من المؤمنين يدعون الى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيترك بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال فكانت الانبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها. حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کسی قوم کے پاس یا کسی قوم جو یا مومنین کی جماعت کو بھیجا جو حق کی طرف بلاتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيَذْهَبَ ذَلِكَ الْقَرْنُ. اگر وہ انبیاء اور ایمان والوں کو قتل کر دیں ابھی وہ صدی نہیں گزرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو آ کے ان کا بدلہ لیتے ہیں ان کے خون کا اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. اسی طرح فکانت الانبیاء والمؤمنون یقتلون فی الدنیا. انبیاء اور ایمان والے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا. جب بھی اللہ کے ایمان والوں کو قتل کیا گیا اللہ نے ان کا بدلہ لیا دنیا میں. وَهَكَذَا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے صحابہ کی مدد کی. عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ وَنَاوَاهُ وَكَذَّبَهُ وَعَادَاهُ. جن لوگوں نے حضور کی مخالفت کی, جن لوگوں نے حضور سے دشمنی کی. فجعل کلمتہ ہی العلیٰ ودینہ هو الظاہر. اللہ نے حضور کی بات کو اونچا کیا اور آپ کے دین کو غالب کیا. علی سائر الادیان, تمام ادیان پر غالب آ گیا دین اسلام. وامرہ بالہجرہ, اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. من بین ظہرین قومہ الی المدینہ النبویہ, اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں. وجعل له فیہا انصارا وعوانا, مدینے کے اندر اللہ نے آپ کے مددگار, آپ کے پروانے, آپ کے انصار پیدا فرمائے. ثم منعہ وکناف المشرکین یوم بدر, پھر بدر والے دن اللہ نے اپنے نبی اور مومنین کی مدد فرمائی. ونصرہ علیہم وخذلہم وقد صنادیدہم وسرصاتہم واستاقہم مقرنین فی الاسفاد. اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے 70 بڑے بڑے جو روسا تھے وہ قتل ہوئے اور 70 جو تھے وہ قیدی بنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے مدینہ شریف کی طرف لائے گئے. ثم من علیہ بأخذہ الفداء منہم ثم بعد مدت قریبہ, پھر حضور پاک نے ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا. پھر بعد مدت کے اللہ پاک نے فتح علیہ مکہ تھا, مکہ بھی فتح ہو گیا. فقرت عینہ ببلدہ, اب حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ اللہ پاک نے کعبۃ اللہ, بلد الحرام, مسجد الحرام, وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم, وہ بلد جو حرمت والا, جو شان والا, جو شرف والا ہے. فأنقذه الله تعالی به مما كان فيه من الكفر والشرك فتح له,
اور اللہ پاک نے اب اسلام کو غلبہ دے دیا اور کفر و شرک کو مٹا ڈالا. وفتح له الیمن، اور یمن بھی فتح ہو گیا. ودانت له جزیرۃ العرب بکمالها ودخل الناس فی دین اللہ افواجا. سارا جزیرہ عرب حضور کی زندگی میں فتح ہو گیا. اب لوگ جو تھے وہ جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہونے لگیں. ثم قبضہ اللہ تعالی الیہ لما له عنده من الکرامۃ العظیمہ. اس کے بعد میرے مدنی سرکار کی وفات کا وقت آ گیا. فقام اللہ تبارک و تعالی اصحابہ خلفاء بعدہ. اللہ پاک نے آپ کے صحابہ، آپ کے خلفاء کو آپ کے بعد مدد کی. وبلغوا عنہ دین اللہ عز وجل ودعوا عباد اللہ تعالی الی اللہ جل وعلا. آپ کے خلفاء اور آپ کے صحابہ نے پورے عالم میں دعوت توحید پہنچائی. وفتح البلاد والرساتیق والاقالیم والمدائن والقرى والقلوب. حتیٰ کہ صحابہ نے بڑے بڑے جو شہر تھے، بڑے بڑے جو علاقے تھے وہ بھی فتح کر ڈالے. صرف علاقے فتح نہیں کیے بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کر ڈالا. حتیٰ انتشرت الدعوت المحمدیۃ فی مشارق الارض ومغاربها. اور صحابہ کی محنت سے میرے مدنی کی دعوت اسلام جو تھی وہ مشرق و مغرب تک پھیل گئی اور پورے عالم میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا الى قيام الساعه. اور اس کے بعد پھر یہ دین جو ہے قیامت تک اسلام قائم رہے گا. یہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ایک دیکھ لیں کہ یتیم مکہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ، یعنی جب آپ پیدا ہوئے باپ فوت ہو گیا ہے، دادے نے پرورش کی ہے، نہ فوج ہے، نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ مال ہے، لیکن اللہ نے پورے عالم پہ میرے مدنی کی حکمرانی قائم کر دی. اس سے بڑی مدد اور کیا ہوتی ہے؟ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ سے کیا مراد ہے؟ کہتے یوم القیامہ تکون النصرۃ اعظم واکبر واجل. اور قیامت والے دن تو اللہ کی مدد انبیاء کے پاس ہوگی. اللہ پاک انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو عزت دیں گے، شرف دیں گے، جنت دیں گے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی سزا ہوگی. قال مجاہد الشہاد والملائکہ، یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن ملائکہ گواہی دیں گے. اور وہ دن ایسا ہوگا فرماتی یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یعنی اس دن کافروں کی کوئی عذر معذرت قبول نہیں ہوگی. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وَقَالَ آخَرُونَ يَوْمُ كَأَنَّهُ فَسَّرُوا بِهِ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ. ظالمین سے مراد کون ہے؟ مشرکین. معذرتهم لا يقبل منهم عذر ولا فدیۃ. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا نہ عذر قبول ہوگا نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. مشرکین کے لیے اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے بھگا دیے جائیں گے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ اور برا مقام ہوگا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، لعنت کا معنی الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور برا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہی النار، جہنم. قَالَ اصْدِي بِئْسَ الْمَنزِلُ وَالْمَقِيلُ. حضرت سدی فرماتی ہیں کہ کافروں کے لیے کیا بری رات ہے، گزارنے کی جگہ ہے، کیا ٹھہرنے کی جگہ ہے جہنم. وقال علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وہ کہتے ہیں لفظ تو دار ہے لیکن معنی ہے سوء العاقبہ، کہ ان کا انجام بڑا بھیڑا ہوگا، برا ہوگا. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَمَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالنُّورِ. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی، ہدایت دی، نور ایمان، نور دعوت دے کے بھیجا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنایا کتاب تورات کا. اَجَعَلْنَا لَهُمُ الْعَاقِبَةَ وَأَوْرَثْنَاهُمْ بِلَادَ فِرْعَوْنَ وَأَمْوَالَهُ وَوَاسِلَهُ وَأَرْضَهُ بِمَا صَبَرُوا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ. چونکہ انہوں نے اللہ کے احکام پہ صبر کیا، اللہ نے مدد فرمائی. فرعون کا ملک، فرعون کی دولت، فرعون کی طاقت، سب کے وارث وہ بنے.
وجہ کیا تھی کہ اللہ کی اطاعت و اتباع رسول ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفی الکتاب الذی اور رسولہ وہو التوراۃ، اور تورات میں کیا تھا؟ ھدی و ذکری، یعنی تورات کے اندر ہدایت تھی، تورات کے اندر نصیحت تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَنْ هِيَ الْعُقُولُ الصَّحِيَّةُ السَّلِيمَةُ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ اللہ پاک نے میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرا مدنی جیسے پہلے انبیاء کے دشمنوں سے ہم نے بدلہ لیا ہے، آپ کے دشمنوں سے بھی دنیا و آخرت میں بدلہ لیں گے، آپ صبر کریں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ آپ کو غالب کریں گے، آپ کے دین کو غالب کریں گے تمام ادیان کے اوپر۔ فاصبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان وعد اللہ حق وعدناک نصنع کلمتک وجلاک وترک ولمن اتبعک واللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے جو وعدہ کیا ہے ہم تیرے کلمے کو اونچا کر دیں گے، اور انجام تیری کامیابی ہوگی اور تیرے ماننے والوں کی کامیابی ہوگی، میرا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ وَهَذَا الَّذِي أَخْبَرْنَاكَ بِهِ حَقٌّ، یہ جو ہم نے آپ کو خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہہ دیا ہے، حق ہے، لا مریۃ فیہ ولا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا دین غالب ہوگا، آپ کا کلمہ غالب ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یاد رکھو انبیاء کے گناہ ہوتے نہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی خلاف اولا بات بھی ہو جائے نا تو ان کے مرتبے کے مطابق پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ استغفار کریں۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، سبق امت کو دیتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی استغفار کرتا ہے کوئی معصوم ہو کر، تم بھی اللہ کے آگے معافی مانگو، استغفار کرو۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، هَذَا تَحْيِيجٌ لِلْأُمَّةِ، حضور کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ فِي أَوَاخِرِ النَّهَارِ وَأَوَائِلِ اللَّيْلِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں، اللہ کا حمد بیان کریں، شام کو بھی صبح بھی۔ وَالْإِبْكَارَ أَوَائِلِ النَّهَارِ وَأَوَاخِرِ اللَّيْلِ، ابکار کا معنی ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ ختم ہو رہا ہے، صبح طلوع ہو رہی ہے۔ وَقَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ أَن يَدْفَعُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَيُرِيدُونَ الْحُجَّجَ السَّيِّئَةَ بِالشِّبْهِ الْفَاسِدَةِ بِلَا بُرْهَانٍ وَلَا حُجَّةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ کافر جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، یعنی يدفعون الحق بالباطل، وہ حق کو باطل سے مٹانا چاہتے ہیں، اور ان کی جو شبہات ہیں فاسدہ ان سے حجج اور دلائل صحیحہ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بلا برہان، نہ دلیل ہے نہ کوئی حجت ہے، بلا برہان۔ ان فی، اصل وجہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے دلوں کے اندر بڑائی ہے، اکڑ ہے، غرور ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ما ہم ببالغی، اپنی اس غرور کی وجہ سے عظمت پہ نہیں پہنچیں گے۔ اے ما فی صدورہم الا کبر لا اتباع الحق و احتقار، ان کے دلوں کے اندر کبر ہے، بڑائی ہے، اور جو لوگ مسلمان ہیں ان کو یہ حقیر سمجھتے ہیں۔ وَإِحْتَقَارٌ مِنْ جَاءَ وَلَيْسَ مِمَّا يَرُومُونَهُ مِنْ إِقْمَاطِ الْحَقِّ وَإِلَاءِ الْبَاطِلِ۔ اب مفسر فرماتا ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم حق کو بجھا دیں گے لیکن وہ نہیں پا سکیں گے، حق آخر غالب آگے رہے گا۔ بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع، ان کا ارادہ، ان کی نیتیں، ان کے پروگرام سارے ختم ہو جائیں گے، اور آخر میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو علاج بھی بتلا دیا۔ فاستعذ باللہ، ان کے فتنے سے، ان کی دشمنی سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ انہ هو السمیع البصیر اور شر سے ہؤلاء المجادلین فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں ان کے حالات۔ وقال قول آیت فی قبل اليہود ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاهم اللہ کبر ما هم ببالغی۔ قال ابو العالیہ وذلك انهم ادعوا ان الدجال منهم
وأنهم يملكون به الأرض فقال الله لنبيه آمنا له أن يستعيذ من فتنة الدجال. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں ہے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو پوری دنیا پہ ہمارا دین چلے گا. اللہ نے فرمایا فتنہ مسیح دجال سے استغفار کریں، اللہ کی پناہ پکڑیں. فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. وهذا قول غریب وفیہ تأسف بعید وان کان قد رواه ابن ابی حاتم فی کتابہ. اب مفسر فرماتے ہیں لیکن یہ قول جو ہے قابل اعتبار نہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے. دجال کو پوری دنیا میں تھوڑا غلبہ ہوگا، دجال تو فتنہ ہوگا، آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ آ کے اس کو قتل کریں گے اور اس کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیں فتنہ دجال سے بچائے. حضور نے باقاعدہ دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَغَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. یہ حضور کی دعائیں یاد کر لو نا، اس سے بڑی نعمت دنیا میں ہے نہیں. بڑی بدقسمتی ہے کسی کو کوئی پیر وظیفہ بتا دینا تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی پڑے گا، لیکن جو سرکار دو عالم نے بتلائے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں. حالانکہ ساری دنیا کے پیر حضور کے جوتی کے برابر بھی نہیں. مجھے یاد ہے کہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ اسی حرم میں ایک دن بیٹھے تھے، ایسے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مکی صاحب جب سے احادیث مبارک کی دعائیں اور حضور پاک کے بتائے ہوئے اوراد اور وظائف ملے ہیں الحمدللہ ہر چیز پہ اب نظر ہی نہیں پڑتی، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. یہ کل میرے دوست ہیں مجھے بتا رہے تھے، ان کو میں نے الحمدللہ بتایا تھا. ایک آدمی ہے اس کے گھر میں ظالموں نے اللہ معاف کرے ایسے حالات پیدا کیے جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے کہ سارا گھر جو ہے نعوذ باللہ ایک جہنم بنا ہوا. کبھی وہ بیمار کبھی وہ بیمار، کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے جھگڑا کبھی اس سے. اللہ کی ہر نعمت موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے. باپ بیٹے سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، خاوند کی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی کی خاوند سے نہیں بنتی. ویسے سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں لیکن ایک دوسرے مارتے ہیں اور ظلم ہے، گھر میں جہنم بنا. تو ان کو میں نے بتایا تھا الحمدللہ، ان نے اس کو بتایا کہ بھی گھر میں صرف سورۃ البقرہ جو ہے نا اس کی تلاوت کرو. افضل تو یہ ہوتا ہے کہ کیسٹ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے جس پہ اثر ہے جادو کا یا جنوں کا وہ خود سنے. اگر وہ نہیں سنتا دوسرا آدمی پڑھ کے دم کرے. اور گھر میں 2 آدمی ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، کٹھے بیٹھ جاؤ سورۃ البقرہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، ختم کر کے دم کر کے اٹھ جائیں. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے سورۃ البقرہ خود بھی شروع کی، ایک بزرگ ہمسایہ ہے اس کو بھی لے آئے، وہ بھی روزانہ ایک دفعہ سورۃ البقرہ آ کے ہمارے گھر میں پڑھتے تھے. ہم گھر والوں نے بھی فیصلہ کیا بھی لڑائی اپنی جگہ لیکن سورۃ البقرہ ضرور پڑھنی ہے. انہوں نے کہا جی 8 دن تو ہم بڑے پریشان ہوئے، 8 دن کے بعد اللہ کی رحمت ایسے سکون ہو گیا کہ ہر بلا ختم ہو. اسی طرح یاد رکھیں کہ نظر بد ہے تو سورۃ نون کی آخری آیت اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 11 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے غسل کروا دیں، پلا دیں، چھینٹیں، ہر بیماری ختم ہو جائے. لیکن یقین بھی تو ہو نا. ان کو کوئی جاہل پیر جو ہیں وہ جاہلوں کے ٹونے شونے بتا دیتے ہیں، وہ تو یہ انتر منتر جنتر تنتر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس تو حدیث محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی.
حضور نے جب فرما دیا ہے کہ سورت واقعہ پڑھنے والے کو اللہ فقر سے مبتلا نہیں کریں گے، ایک دفعہ پڑھ لو بس. اچھا قرضہ ہو گیا ہے، پریشانی ہے، بس استغفار شروع کر دو. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ استغفار پڑھنے والے کا مال بھی بڑھا دیتا ہوں، اولاد بھی بڑھا دیتا ہوں، ان کے باغات اور فصل بھی بڑھا دیتا ہوں. یقین کے ساتھ آپ پڑھیں، دیکھیں جیسے ہاتھ پہ گندم اگانی ہونا، ایسے انشاءاللہ ایک مہینے میں نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے. لیکن نہیں، ہم تو بس کہتے جی کہ حضرت حسین امام تھے. امام تو بالکل نہیں تھے رضی اللہ عنہ. یہ تو لوگوں نے علیہ السلام کہے. دیکھو ایک بات ہے، علیہ السلام کہنا گناہ نہیں ہے، بات سمجھو. یعنی ان پہ اللہ کا سلام. اب مسلمان بھی تو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو السلام علیکم، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی تو سلام ہے نا. لیکن رواج یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اولیاء اللہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ. تو اس لیے حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. حضرت علی کو بھی نہیں کہتے علیہ السلام، حالانکہ حضرت علی کی شان تو بڑی ہے نا. اچھا حضرت حسن کو بھی نہیں کہتے، حالانکہ حضرت حسن کون ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سچی بات تو یہ کرتے ہی نہیں نا اللہ کے بندے. یہ 5 تن جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو حضرت علی کی کتنی اولاد ہے؟ بس آپ نے بھی حسن حسین یاد کیے ہوئے ہیں نا. حضرت علی کے 21 بیٹے ہیں. حضرت علی کے 21 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں. یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ اگر یہ بتا دیں نا ان کا تو سارا مذہب ختم ہو جائے. حسن حسین کے ساتھ کبھی نہیں بتائیں گے زینب کبرا، ام کلثوم کبرا بھی بی بی فاطمہ سے ہیں، اس کا کبھی نام نہیں لے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا آپ ایمان سے کبھی آپ یہ جو سب سے بڑے ملنگ بنتے ہیں نا حضرت علی کے، ان کو کہو اگر حضرت علی کے 21 بیٹوں کے نام بتا دے نا تو جو مرضی آئے مجھ سے انعام لے لے. اور ان کی 18 لڑکیاں 9 بیویاں ہیں جو وقتاً فوقتاً شادی کی. 4 سے زیادہ کبھی بیویاں کٹھی نہیں تھیں. لیکن کوئی شادی آپ نے حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی میں نہیں کی. بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے ارادہ کیا تھا، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، تو حضرت علی نے ارادہ کیا تھا اس سے نکاح کرنے کا. حضور کو پتہ چلا کہ حضرت علی نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضور جوش میں آ گئے، غضب میں آ گئے، اور آپ نے آ کے مسجد میں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ علی اتنی جرت کر رہے ہو، هل تجتمع بنت عدو اللہ علی بنت رسول اللہ، تم اللہ کے دشمن کی بیٹی کو محمد کی بیٹی پہ سوگن لانا چاہتے ہو؟ اگر آپ کو اتنا زیادہ شوق ہے طلق ابنتی، میری بیٹی کو طلاق دے دو. حضرت علی ڈر گئے، معافی مانگی. اسی لیے تو خارجی کہتے ہیں حضرت علی نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں اس نے حضور کو ناراض کیا. یہ تو ہم پھنسے ہوئے ہیں نا کہ ہم حضرت علی کے بھی غلام، صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام، اصحاب رسول کے. ہم تو مجبور ہیں نا زبان سے غلط. خارجیوں کے سامنے 2 منٹ بھی نہیں ٹھہرتے نا ایسے، وہ تو اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا ان کو، کیونکہ ان کو تو ادب ہے نہیں نا اہل بیت کا. ہم تو دونوں طرف سے مجبور ہیں کہ ہمارے لیے وہ بھی واجب الاحترام، ڈرتے ہیں خدا کرے کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے. خارجی تو 1 منٹ میں جناب ان کو سیدھا کر دیتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں صرف یہی بتا دو کہ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کے جنازہ رات میں کیوں پڑھا. اب بیچارے کیا جواب دیں؟ وہ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو اسے مارا تھا نا، خود مار دیا تھا، اس لیے رات کو جلدی جلدی جنازہ پڑھ دیا.
حالانکہ یہ بات نہیں تھی، یاد رکھو ہم تو غلام ہیں نا دونوں کے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کا فوراً تجہیز، تکفین، تدفین ہو جانی چاہیے. بلا وجہ انتظار کرنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. جو ہمارے جہل کہتے ہیں جی باپ آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، 4 دن میت رکھی، ظلم ہے. موت آ گئی بس اب آدمی اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو بھیجو. اور کچھ اللہ کی حکمت بھی تھی کہ بی بی فاطمہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ میرے جنازے پہ، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی زیادہ لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، بس جلدی سے میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. زندگی میں میری وجود پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں کہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑی. ہم تو دونوں کے غلام ہیں نا میرا بھائی. یہ 5 تن نہیں بنتے حضرت، یہ تو 24 لڑکے بنتے ہیں. لیکن یہ باقی کے نام بتائیں نا پھنس جاتے ہیں نا. پھر صحابہ کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں نا. حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں ہے، اس لیے یہ مانتے ہی نہیں. بیٹی مانے تو عمر کو داماد مانے نا. کبھی کہتے ہیں کہ ہاں اصل بات یہ تھی کہ حضرت علی نے وہ جو بیٹی تھی نا، اصلی بیٹی تو نہیں تھی، ایک جن کو بلایا، ان کی لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کے دے دیا. یعنی حضرت علی نے دھوکھا کیا ہے. یہ ایمان ہے، محبت ہے، کیا ہے؟ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. کہتے جی کہ بچیوں کے ناک اور کان چھیدتے ہیں زیور ڈالنے کے لیے. اگر وہ خود راضی ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ زبردستی نہ کرو، خوشی ہے تو ہو جانے ان کا کام. پانچ تولے سونا نقد 2000. بھائی دیکھو 7.25 تولے کی قیمت بن جاتی ہے. آج کا ریٹ دیکھ لو، 1 تولے کا کتنا ہے، 7.25 تولے کا کتنا بنا. بن جاتا ہے، زکات ہے، نہیں بنتا نہیں ہے. ہم نے حج کے دنوں میں شیعہ حضرات کی گاڑی کرائے پہ چلاتے ہیں، کوئی بات نہیں. ایک آدمی نے گاڑی خریدی، پھر اسی گاڑی کو جس سے خریدا زیادہ پیسے سے اس کے مالک کو بیچ دی. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ پاگل ہو گیا تھا، بیچی بھی پھر زیادہ پیسے سے کیوں خریدی؟ کوئی وجہ لکھو نا. میں نے 27 آدمیوں کی قربانی کے لیے پیسے جمع کیے تھے، 350 ریال فی قربانی. لیکن قربانی مہنگی ہو گئی، 450 ریال تھی، تو میں نے 3 عدد قربانی کی، باقی پیسے کھا گیا. ماشاءاللہ اللہ کے بندے، جتنے پیسے ان کی بنتی تھی وہ تو پوری کر دیتا نا. وہ 350 ریال جو تم نے لیے تھے اس کی 3 تو نہیں بنتی نا. اب یہ ہے کہ جناب ان پہ ہو گئی 2 بکریاں. ایک وہ جو انہوں نے بکری قربانی کی دینی تھی، ایک دم پڑ گئی کہ وقت پہ ادا نہیں ہوئی. اب ان دونوں کے پیسے ادا کرو اور ان کی طرف سے ذبح کرو. اگر عدالت کے ذریعے کوئی طلاق لے لیتا ہے اور خاوند نے طلاق نہیں دی ہے، اگر عدالت اسلامی ہے، قاضی ہے اسلام کا، وہ تو ہوگی طلاق، ورنہ نہیں ہوتی ہے. انگریزی قانون کے مطابق ڈگری ہو جائے وہ طلاق نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی انگوٹھی پہنے اور فیروزے کا نگ پہنے کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پہ سنا یہ ہے کہ فیروز چونکہ قاتل تھا نا حضرت عمر کا، اس وجہ سے دشمنان عمر فیروزے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے اس چیز سے بچیں. اور کوئی پتھر پہننے کو ضروری فیروزہ پہننا ہے؟ اگر ایک عورت نے وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلایا تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹ جائے گا. کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کوئی خون تو نہیں نکلا، دودھ پلا رہی ہے بیچاری، وضو کیوں ٹوٹ گیا؟
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام. اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا والمرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على